الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام بندہ جب قادیانیوں سے کبھی گفتگو کرے گا تو اس حوالے سے عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً 95% مسلمان ایسے ہیں جو کسی قادیانی سے گفتگو نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ہمارے خطے کا بہت سنگین فتنہ ہے۔ ہر مسلمان کی اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ وہ عام قادیانی سے تو دلیل کے ساتھ بات کر سکے۔ اس حوالے سے میں نے ایک دلیل ذکر کی تھی، پھر بعض نوجوانوں نے اس دلیل پر عمل بھی کیا اور انہوں نے اس دلیل کے وزن کو چیک بھی کیا۔ 2-4 قادیانیوں سے پھر ان کی بات بھی ہوئی تو مجھے کہنے لگے جی اس موضوع کو تھوڑا سا اور کھول کر بیان کر دیں تاکہ ہمارے لیے قادیانیوں سے گفتگو کرنا آسان ہو۔ تو میں نے پھر قادیانیت کے حوالے سے آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو بالکل آسان ہے۔ ایک مسلمان اگر اس موضوع کو صرف ایک دفعہ غور سے سن لے، اس میں کوئی علمی، کوئی باریکی، کوئی قرآن کی آیتوں کی ترجمے، کسی گہرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان صرف ان باتوں کو غور سے سن لے، انشاءاللہ وہ عام کوئی قادیانی کیا، اچھا پڑھا لکھا قادیانی بھی 2 منٹ نہیں ٹھہرے گا اس کے سامنے۔ اس لیے آج میں اس حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کچھ صفات دی ہوتی،
اللہ تعالیٰ کسی ایرے غیرے کو اپنا نبی بنا کر نہیں بھیجتا. بس ہم نے صرف آج یہ سمجھنا ہے کہ اوصاف انبیاء کیا ہے. سادہ زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ شرائط نبی کیا ہے. نبی بننے کی شرائط کیا ہے. ویسے تو علماء نے تقریباً 50 کے لگ بھگ لکھی ہیں. میں نے ان میں سے جو آسان ہیں میں نے 23 کا انتخاب کیا ہے. بھائی کتنے کا؟ 23 کا. میں آج کی مجلس میں جو 23 ہیں وہ جلدی آپ کے سامنے مختصر تشریح کے ساتھ کہ انبیاء علیہم السلام کی بنیادی 23 صفات ہیں، 23 شرطیں. ہر کسی کو ان 23 شرطوں پر پرکھ لو. جو اس پر پورا اترتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، جو اس پر پورا نہیں اترتا وہ اللہ کا نبی نہیں ہے. بنیادی طور پر ان 23 کی 23 صفات کا شرائط کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو بھائیو، عام سے کسی چھوٹے سے ملک کی حکومت بھی ایسے شخص کو دی جاتی ہے جو پڑھا لکھا ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، ملک کو چلا سکتا ہو، ذہین ہو، معاملہ فہم ہو، عوام کے مسائل کو سمجھتا ہو، ریاست کے معاملات اس کو آتے ہوں. بھائی ایسے شخص کو ہی حکومت دی جائے گی یا کسی سبزی والے کو، ریڑھی والے کو حکومت دے دی جائے گی؟ حکومت کے لیے اب کیا چاہیے؟ بڑی شرائط، اوصاف چاہیے. جب دنیاوی حکومت کے لیے بڑی شرائط چاہیے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخصیت اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کی نمائندہ بن کر آئے گی، جو اللہ کی ترجمان ہوگی، جس کی کہی ہوئی بات، کس کی کہی ہوئی بات ہوگی؟ اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات بھائی کس کی کہی ہوئی ہے؟ اللہ کی. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، الٹ کہا. بھائی غور کرنا، یہ نہیں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ یوں نہیں کہا نا. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی. ایسا نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے حضور کی اطاعت کی. نہ، قرآن کی آیت میں واضح کر دیا کہ رسول کے نقش قدم سے ہٹ کر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے. ہندو بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، سکھ بھی کہہ رہے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے اللہ کی بندگی. کیا گورا نہیں اللہ کو مانتا ہے؟ لیکن وہ سب رسول سے کا واسطہ ہٹا کر اپنے فہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے کس کی اطاعت کی؟ قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر کیا بھیجی جاتی ہے؟ وہی بھیجی جاتی ہے. تو بھائی جب دنیاوی حکومت کے لیے ایک بندے کا علم کامل ہونا، اس کا ریاست کے معاملات کو سمجھنا، اس کا دیانتدار ہونا، اس کا سچا ہونا اور اس کا ملک کو چلانے کی صلاحیت ہونا، یہ ساری شرائط ہیں، تو بھائی جو شخص اللہ کی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہو، آپ اندازہ لگا لیجئے اس کے اوصاف کتنے زیادہ ہوں گے. اس لیے کوئی شمار نہیں کر سکتا. علماء نے قرآن و سنت پر غور کر کے نبوت کی یہ شرائط لکھی ہیں. بھائی مجھے کتنی شرائط ذکر کرنی ہے آپ کے سامنے؟ 23. نمبر پہلی میں پچھلے جمعے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کا نبوت کا دعویٰ تدریجی نہیں ہوتا، آہستہ نہیں ہوتا، مرحلوں میں نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ نبی پہلے دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں، پھر دعویٰ کرے کہ میں مجدد ہوں، پھر دعویٰ کرے کہ میں فلاں ہوں، چڑھتے آخر میں جا کے کہہ دے میں نبی ہوں. نبی اس طرح دعویٰ نہیں کرتا. نبی کا دعویٰ تدریجی نہیں ہوتا، مرحلوں میں نہیں ہوتا، آہستہ نہیں ہوتا. نبی کا دعویٰ ایک ہی وقت ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں؟
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से 40 साल से पहले किसी ने सुना था कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ या मैं फ़ुला हूँ? किसी ने नहीं सुना। गारे हिरा से आए, आकर सारे मक्का को जमा करके क्या कहा? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ क्या बनकर आया हूँ? अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। हर नबी ने ऐसा ही किया। और इसके मुकाबले में ये कादियानी बदबख्त जो है, इसको 7, 8, 15 साल लगे। पहले इसने बड़ा आलिम होने का दावा किया, फिर मुजतहिद होने का दावा किया, फिर मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर मेहदी होने का दावा किया, फिर नबी होने का दावा किया, फिर ईसा होने का दावा किया। पता नहीं क्या क्या करते 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 बाज़ जगह तो इस खबीस ने खुदाई का दावा किया। तो इसके जो सीढ़ियाँ गुमराही की ये चढ़ा है भाई, ये मरहला वार चढ़ा है। नबूवत की पहली शर्त ये है कि नबी का ऐलान एक ही मरहला में होता है, मराहिल में नहीं होता। भाई मैंने पिछले जुमे की तकरीर में ये दलील तफसील से अर्ज़ की थी, आप सब रात को समझ आ गई? कोई मुश्किल नहीं है, इसको याद कर, हर मुसलमान को ये याद होनी चाहिए। मैंने अर्ज़ किया ये 23 शराइत आप तवज्जो से समझ लीजिए, इंशाअल्लाह अच्छा खासा पढ़ा लिखा कादियानी आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। दूसरी शर्त, नबी जो होता है वो कामिलुल अक़ल होता है। हर नबी की अक़ल 100% क्या होती है? बल्कि कामिलुल अक़ल नहीं, अकमलुल अक़ल होता है। यानी नबी सबसे बड़ा अक़लमंद होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने, अपनी उम्मत में सबसे बड़े अक़लमंद। अल्लाह ने ऐसी फ़हमो फ़िरासत दी होती है नबी को कि उस तरह की अक़ल, उस तरह की ज़हानत, उस तरह की समझ अल्लाह किसी और को नहीं देता। आप सब हजरात जानते हैं, जिस वक़्त हजर अस्वद रखने की बारी आई, मक्का वालों ने बैतुल्ला तामीर किया तो झगड़ा हुआ कि नहीं? जब झगड़ा हुआ फरमाया अभी जो दरवाजे से आएगा देखो कौन आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप सब ने वो स्कूल की किताबों में, निसाब की किताबों में ये वाक़या पढ़ा हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कबाइल में जो झगड़ा था एक लम्हा में हल कर दिया कि नहीं? हल भी कर दिया। सारे मक्का के सरदार कह भी उठे कि इससे आला फैसला नहीं हो सकता। आपने फरमाया भाई झगड़ने वाली क्या है, एक बड़ी चादर लाओ। कबाइल के सरदारों के नाम बुलाए, सारे सरदार आ गए। सबको कहा एक एक हाथ से चादर पकड़ो। अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद उठा के बीच में रखा, कहा चलो सारे लाओ। सारे लाए और उठा के नस्ब कर दिया। सब राजी हो गए कि हजर अस्वद किसने रखा है, सब ने मिल के रखा है। सारे खुश भी हो गए। भाई 1 मिनट में मामला निपटा दिया कि नहीं? मैं इस पर हजूर के अक़ल के फैसलों पर इतनी मिसालें दे सकता हूँ। ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर अभी पहुँचे ही थे, काफिरों का लश्कर अभी 1 दिन की मुसाफत पर था और सहाबा इकराम को ये परेशानी थी कि इनकी तादाद का पता करें कि इनकी तादाद कितनी है ताकि उसके मुकाबले में तैयारी कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों मक्का के काफिर लश्कर का एक गुलाम हत्थे लग गया। उसको पकड़ कर ले आए, उसको मार रहे थे कि बताओ तुम्हारी तादाद कितनी है। वो बता नहीं रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आपने सलाम फेर कर पूछा भाई क्यों मार रहे हो? कहा जी उनका जासूस है, उनका गुलाम है, हम पकड़ कर लाए हैं, पूछ रहे हैं तादाद कितनी है। हजूर ने फरमाया ना मारो, छोड़ दो इसको। और उसको बुलाया, आराम से अपने पास बिठाया, उसको आराम से पूछा हर रोज़ कितने ऊँट ज़िबा करते हो? उसने कहा जी हर रोज़ 10 ऊँट ज़िबा करते हैं। हजूर ने फरमाया छोड़ दो, इनकी तादाद 1000 है। इनके तादाद कितनी है? 1000 है। और बदर आए तो तादाद कितनी थी? 1000। अल्लाह के नबी की ज़हानत की इतनी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि 1 मिनट में फरमाया कितने ऊँट ज़िबा होते हैं? 10। फरमाया 1000 है। और ऐसा ही निकला। नबी हजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ कामिलुल अक़ल नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल अक़ल थे। सारी इंसानियत की अक़ल एक तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत। एक मिसाल और दे दूँ। ग़ज़वा जिस वक़्त मक्का फ़तह लगे करने और बड़ा हसास मौका था,
آگے وہ شہر ہے جہاں جنگ کرنا حرام ہے، صرف آج کے دن اجازت ملی ہے، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں بیت اللہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے لشکر کو لے کر آئے تو اس وقت جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے پاس۔ سعد بن عبادہ نے جوش میں کہا الیوم یوم ملحمہ، آج گردنیں اڑا دیں گے، آگ کشتے کے پشتے لگا دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے بھتیجے، یہ مدینہ کے سردار کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے حرم میں گردنیں اڑے گی؟ اللہ کے نبی کو یہ جملہ پسند نہ آیا۔ اب لشکر چل پڑا ہے، سامنے مکہ ہے، جنگ کا خطرہ ہے، یکدم جھنڈا اور جرنیل تبدیل کریں تو معاملات بگڑ سکتے ہیں، اور یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا نوٹس لینا بھی ضروری ہے۔ ادھر سعد بن عبادہ ہیں، انصار کے سردار ہیں، انصار ناراض نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو وہیں روکا اور ان کے بیٹے کو بلایا، سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے بیٹے کو دے دیا۔ انصار بھی راضی ہو گئے اور سب کو میسج بھی چلا گیا کہ یہ شہر تلوار چلانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام معاملات 1 منٹ میں سنبھال لیے۔ کیوں؟ اکمل العقل ہیں، ان کی عقل اور ذہانت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بہرحال، اور اس کے مقابلے میں یہ بدبخت اور خبیث جو ہے غلام احمد قادیانی، اس سے زیادہ بے وقوف شاید زمانے میں نہ ہو۔ خود اس نے لکھا ہے مکتوبات احمد، اس کا صفحہ جو ہے اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 483 ہے۔ خود اس نے اعتراف کیا کہ جو میرا حافظہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے، مجھے خود پتہ نہیں چلتا۔ صورتحال یہ تھی اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین خود پچھلے جمعے ایک دوست میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے کہ جی میرا ایک قادیانی دوست ہے، میں آپ کو سیرت مہدی لا کے دوں گا۔ میں نے کہا جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے، میں انتظار میں رہوں گا۔ اب میں بھول گیا، پتہ نہیں کس دوست نے کہا تھا، بھائی میں انتظار میں ہوں، اگر کہیں سے سیرت مہدی ملے تو مجھے لا کے دیں۔ بہرحال اس کا بیٹا سیرت مہدی میں لکھ رہا ہے کہ مرزا صاحب کو جوتا پہنتے ہوئے دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلتا تھا، بایاں جوتا دائیں پاؤں میں اور دائیں جوتا جو ہے وہ کس پاؤں میں پتہ نہیں چلتا تھا، اور مرزا صاحب کو بٹنوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، نیچے والا بٹن اوپر لگا لیتے تھے، اوپر والا بٹن نیچے لگا لیتا تھا، اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا اوپر والی جو شیروانی پہنی ہوتی تھی اس کا بٹن یہ لگا لیتا تھا قمیض کے ساتھ، اور قمیض والا لگا لیتا تھا کس کے ساتھ؟ یہ اس کی عقل تھی۔ یہ کیا تھی؟ اس کی عقل تھی۔ اب نبی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بھائی نبی کیا ہوتا ہے؟ کامل العقل ہوتا ہے۔ اب میں ذرا جلدی چلوں گا، اگر ایک پر یوں چلا یہ تو پھر سارا ٹائم ہی اس پہ لگ جائے گا۔ تیسری شرط، نبی کا حافظہ کامل ہوتا ہے۔ نبی کا حافظہ کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو یاد کرنا ہوتا ہے، یاد کر کے 100% امت تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حافظے والا نہیں دیکھا۔ بھائی قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے ارشادات کتنے ہیں؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حافظہ اتنا تھا، جبرائیل جو وحی لائے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں یوں لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں، ہم یوں سمجھے کہ کیا کر رہے ہیں؟ اونگ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے اور کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، میرے اوپر ایک چھوٹی سی صورت ایسی اتار کر گئے ہیں، پہلے کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو نبی کا حافظہ، نبی وہ بنتا ہے جس کا حافظہ 100% ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ اتنا تھا، کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں بعض جگہ اللہ نے بھلوایا حکمت میں۔ آپ کو پتہ ہے شب قدر کی تعین بتائی گئی تھی، حضور بتلانے کے لیے آئے، وہ حافظہ کی کمزوری سے نہیں بھولے۔ قادیانی اس پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو نبی کا حافظہ بہت اعلیٰ ہوتا، اللہ کے نبی شب قدر کی تعین بھولے کہ نہیں؟
ہم جناب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے شب قدر کی تعیین بتائی، بتلانے کے لیے باہر آئے اور آگے دو مسلمان کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا وحی آئی؟ نہ، فرمایا تمہارے لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے مجھے بلا دیا، اللہ نے مجھے کیا کر دیا ہے، وگرنہ بھولنے والی کوئی بات ہے۔ اور ادھر مرزا جو ہے، مرزا غلام محمد قادیانی، خود یہ پتہ نہیں کون کون سے خمیرے کھاتا تھا، دماغی مریض تھا، اس کو آج کی بات کا کل پتہ نہیں چلتا تھا۔ اپنی کتابوں میں 10 جگہ اس نے اعتراف کیا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے اور اب مجھے بات یاد نہیں رہتی۔ میں سوچ رہا تھا، اور جس محدث کو حدیث کے راوی کو غلطی لگ جائے اس کی حدیث معتبر نہیں ہے، اور یہ کیسا کمینہ خبیث نبی بنا پھرتا ہے، خود کہہ رہا ہے میرا حافظہ کیا ہے، انتہائی۔ یہ دماغ کا اپنا علاج میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا۔ امام احمد بن حنبل، بعض علماء نے کسی دوسرے محدث کے بارے میں لکھا ہے، جب بڑھاپا آ گیا، حج کو جا رہے تھے، بینائی چلی گئی اور اپنے اونٹ پر قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک راستے سے گزرے تو اپنا سر جھکایا۔ کیا کیا؟ اپنا سر جھکایا۔ خادموں نے پوچھا حضرت اوپر تو کوئی درخت نہیں ہے، سر کیوں جھکایا؟ کہنے لگے بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیوں، کیا یہاں درخت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہ یہاں درخت نہیں ہے۔ کہنے لگے میں 10 مرتبہ حج پر آیا ہوں، یہاں درخت تھا اور اس وقت میری بینائی کام کرتی تھی اور ہم یہاں اپنا سر جھکا کر گزرتے تھے تاکہ شاخیں نہ لگ جائے۔ پتہ کرو اگر یہاں درخت نہیں ہے تو میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اب مجھ سے حدیث نہ سنا کرو، نہ لکھا کرو، مجھے غلطی لگ سکتی۔ اب وہی قافلہ رکا، امام احمد بن حنبل نے روکا، پرانے ذمہ داروں کو اکٹھا کیا، سب نے تصدیق کی کہ واقعتاً یہاں ایک درخت تھا اور وہ مسافروں کو یوں ہی گزرنا پڑتا تھا یہاں سے، اس درخت کو کچھ سال پہلے کاٹ دیا گیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کو بڑھاپے میں جب یہ بتایا گیا پھر ٹھنڈا سانس لیا، الحمدللہ میرا حافظہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ میرا حافظہ ابھی ٹھیک ہے۔ میں وہ جلدی جلدی چلنا چاہ رہا ہوں۔ پھر آپ کو پتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مروان نے امتحان لیا تھا، اور بھائی واقعے کا پتا ہے کتنی حدیثیں سنی تھی سال پہلے؟ ہاں، عام علماء نے 60 لکھی ہیں، 100 بھی ہو سکتی ہیں۔ کاتبوں کو بٹھا دیا پردے کے پیچھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا ابو ہریرہ کچھ ارشادات تو سناؤ۔ 60 سنائے، اور ابو ہریرہ کو کوئی پتہ نہیں، کاتبوں کا چپ کر کے لکھ لو۔ 1 سال کے بعد ابو ہریرہ کو دوبارہ بلایا کہ ابو ہریرہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے تو نہیں حدیثیں بیان کرتے رہتے، سال بعد بلایا اور ایک بہانہ بنایا مروان نے، بادشاہ نے۔ مروان نے کہا ابو ہریرہ، چونکہ ابو ہریرہ سسر بھی تھے، آپ پچھلے سال تشریف لائے تھے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے تھے، وہ ذرا دوبارہ سنانا، ہم ذرا اس کو لکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ 60 حدیثیں پھر سنائیں، وہ 60 حدیثیں پھر سنائیں۔ اب جب سنا چکے تو اب پردہ چاک ہوا، پردے کے پیچھے سے جو کاتب بٹھائے ہوئے تھے ان کو بلایا، کہاں ہاں بتاؤ کون سی حدیث مس ہوئی ہے؟ وہ سارے کاتب سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مروان بن حکم کو کہا بادشاہ جی حدیث تو مس کیا ہونی ہے، ترتیب میں بھی فرق نہیں پڑا۔ پچھلے سال 60 جس ترتیب سے سنائی ہیں، اب بھی 1 سال کے بعد 60 اسی ترتیب سے سنائی ہیں، اور الفاظ میں بھی نہیں فرق پڑا، کسی لفظ میں ہم فرق تلاش کر۔ تو اب مروان نے فوراً کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ دیکھ کر کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بھائی کتنی شرطیں ہوگی نبوت کی؟ 3۔ نبوت کا دعویٰ، میرے ساتھ چلو یار سبق ہے تاکہ یاد ہو سب کو۔ نبوت کا دعویٰ تدریجی نہیں ہوتا، فی الفور ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کامل العقل ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کا حافظہ کیا ہوتا ہے؟ 100% مضبوط ہوتا ہے۔ آگے نمبر 4، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مکمل اطاعت کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کی کبھی بھی اطاعت نہیں کرتا۔ مکہ کا وفد بار بار ابو طالب کی سرپرستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے آیا، شرطیں رکھیں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور 1 سال آپ کر لیا کریں۔ حضور نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غیر اللہ کی عبادت کا۔ پھر کیا کہا؟ جناب ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ہمارے بتوں کو برا، ان کا رد
نہیں کرنا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط مانی؟ نبی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت لازم اور ضروری نہیں۔ بھائی سمجھ گئے؟ کوئی مشکل بات ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ ایک لمحہ کے لیے بھی، حضور کیا کسی نبی نے ایک لمحہ کے لیے بھی غیر اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اب غلام احمد قادیانی بدبخت کیا تھا؟ یہ برطانیہ کا فرما بردار تھا، خود کہہ رہا ہے کہ میں برطانیہ حکومت کا وفادار ہوں، ان کا اطاعت گزار ہوں۔ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے انگریز کے خلاف تحریک چلانا حرام ہے۔ تحریک چلانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ خود یہ کہا، وصیتیں کی اپنے قادیانیوں کو کہ قیامت تک تم نے حکومت برطانیہ کا مطیع اور فرما بردار رہنا ہے، ان کا وفادار رہنا ہے۔ نبی صرف کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اور مرزا غلام احمد قادیانی ساری زندگی کس کی کرتا رہا؟ انہوں نے کہا جہاد کو منسوخ کرو، جی ٹھیک ہے، جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا کہ نہیں؟ اور یہ کہا، اس بدبخت کے یہ الفاظ ہیں کہ برطانیہ حکومت ہندوستان کے لیے اللہ کا سایہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا سایہ ہے۔ تو بھائی کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4۔ نمبر 5، یہ تو بڑی آسان سی، آپ کو منٹوں میں سمجھ آ جائے گی۔ نبی جو ہوتا ہے وہ 100% صادق و امین ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی زبان پر غلط اور جھوٹی بات کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق الامین۔ اللہ کے نبی کے دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ مکہ کی وادی کیا پورے جزیرہ عرب میں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ مجھے حدیث وہ بہت پیاری لگتی ہے، میں اس کا بہت حوالہ دیتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا۔ مکہ کا وفد جب گیا ہوا تھا تجارت کے لیے شام، اللہ کے نبی نے ہرقل کو جو خط لکھا اور ہرقل نے اعلان کروایا کہ یہاں کوئی حجاز کا قافلہ آیا ہوا ہے، تو بھائی کن کا قافلہ پہنچا ہوا تھا وہاں؟ مکہ والوں کا۔ اور قیادت کس کی تھی؟ ابو سفیان کی۔ ابو سفیان کون ہے؟ جو حضور کے مقابلے میں کافروں کی طرف سے جنگوں کی قیادت کر رہا ہے، کوئی عام شخص بھی نہیں ہے، وہ شخص ہے جو اس وقت صف اول کا مد مقابل ہے۔ ابو سفیان کو بلا کر سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال کیا کیا تھا؟ کیا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا اس کی زبان سے کسی نے؟ ابو سفیان اس وقت بدترین دشمن تھے، ایمان بعد میں لائے۔ ابو سفیان نے کہا نا نا نا، آج تک ان کی زبان سے سچائی کے علاوہ کسی نے کوئی اور بات نہیں سنی۔ اور ادھر یہ کانا دجال، اس خبیث پر آ جاؤ، اس نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا۔ کہا جی قرآن میں مکہ اور مدینہ قادیان 3 شہروں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، ان کی فضیلت بھی قرآن میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا جناب نکالو قرآن میں مکہ کا ذکر کہاں ہے؟ لفظ مکہ کا تو ذکر قرآن میں ببطن مکہ مبارکہ وہدی للعالمین، مکہ کا تفصیلی فضائل قرآن میں کدھر ہیں؟ مدینہ کے تفصیلی فضائل کدھر ہیں؟ چلو ان کے فضائل بغیر الفاظ کے تو قرآن میں موجود ہیں، لیکن تیسرا جو اصل میرا مقصد تھا مکہ اور مدینہ نہیں، چونکہ مکہ اور مدینہ کا تذکرہ تو ضمنی طور پہ قرآن میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ کہا تیسرا کس کا تذکرہ ہے؟ قادیان کا۔ بھائی کس کا؟ اب ساری دنیا اس کو پوچھتی رہی وہ قرآن سے لاؤ تو صحیح کدھر ہے، لاؤ تو صحیح کدھر ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی کتاب کے ایک ایک صفحہ پر 15 جھوٹ بولے، کتنے جھوٹ بولے؟ 15 جھوٹ بولے۔ اور نبی کی بھائی ایک شرط یہ ہے بڑی اہم کہ انبیاء علیہم السلام نہ اپنے آباء و اجداد کے وارث بنتے ہیں، نبی کو نبی کے والد کی طرف سے وراثت نہیں ملتی جب نبی ہو، اور نبی کی وراثت آگے اس کی اولاد کو نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد مبارک اپنے والد جو ہیں حضرت عبداللہ کی وراثت ملی، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اپنی وراثت چلی اولاد میں؟ نہیں، سب نے۔ صدیق اکبر نے وہ جو فدق والا مشہور مسئلہ ہے،
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں مال کے نہ وارث بناتے ہیں، ہماری جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کا باپ اس وقت مرا جب یہ خبیث نبی بن چکا تھا، تو اس کو اپنے والد کی طرف سے جائیداد لی، اس نے کیا کی، اس نے جائیداد لی۔ پھر جب مرا تو اس کے بیٹے اور بیٹیوں نے اس کی جائیداد لی، آپس میں لڑے، یہاں سیالکوٹ کی کچہری میں ساری رجسٹریاں ہوئیں، آج بھی وہاں ریکارڈ محفوظ ہے۔ یہاں کیا ہوئی، اور بھائی اس کا ضلع کون لگتا تھا اس وقت، ہے سیالکوٹ ہی تھا نا سارا، یہ خبیث یہاں سیالکوٹ ملازم بھی رہا ہے نا کچہری میں، مرزا قادیانی سیالکوٹ کچہری میں جو ہے ملازم رہا ہے۔ اس کے جو بیٹے ہیں، اس کی جو بیٹیاں ہیں، جائیداد میں جھگڑا ہوا، یہاں کی عدالت میں جھگڑے چلے، پھر انہوں نے کیس لڑا کے جائیداد لی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرما دیا انبیاء نہ جائیداد لیتے ہیں نہ جائیداد دیتے ہیں، وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں سارا صدقہ۔ اس خبیث کے مال میں سے کوئی چیز صدقے کا نام ہی پیدا، برطانیہ نے جتنا پیسہ کمایا تھا وہ دیا تھا اس کو، وہ سارا کس کے پاس آیا، اس کی اولاد کے پاس آیا۔ بھائی یہ کیا موضوع چل رہا ہے، شرائط نبوت اور مسئلہ قادیانیت۔ اللہ جس کو نبی بناتی ہیں اس کی شرائط ہیں، سمجھ آ رہی ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے، نبی کا دعویٰ ایک ہی مرحلہ میں ہوتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے، انبیاء کامل العقل ہوتے ہیں، ان کا حافظہ کیا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ انبیاء صادق الامین ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نہ جائیداد کی وراثت اپنے بڑوں سے لیتے ہیں نہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا کیا ہوتا ہے۔ غلام احمد قادیانی خبیث نے باپ کی جائیداد لی بھی، مرنے کے بعد ان کے بچوں میں تقسیم بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، کیس بھی چلے، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ نمبر 8، 8ویں شرط نبوت کی یہ ہے کہ نبی کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے۔ پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ واحد دنیا کا کمینہ ہے کہ جس کی دی ہوئی گالیوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اور میں نا آج اس کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، ایسا خبیث ہے، 1-2 گالی پر تو بریک ہی نہیں، 8-10 گالیاں دینا ضروری ہے۔ کتنی گالیاں دینا ضروری ہے؟ 8-10 گالیوں سے پیچھے اس کی بریک ہی نہیں ہے۔ جب گالیاں دے گا ایک صفحے کے اوپر 18 25 گالیاں ایک صفحے پر۔ نبوت کی شرط یہ ہے کہ کوئی نبی زبان پر کبھی بھی گالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گالی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر کبھی کو ایسا جملہ بھی نہیں آیا کہ دنیا کے کسی اخلاقی معیار کے اعتبار سے وہ جملہ ہلکا ہو، اللہ کے نبی کی زبان پر نہیں آیا، اللہ کے نبی کی۔ تو نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ صاحب نبوت کے اخلاق اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ اس کی زبان پر کبھی بھی گالی نہیں آتی۔ نمبر 9، نبی کی ایک شرط یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام شاعر نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہم السلام بھائی شاعر، قرآن نے سورہ یاسین میں اللہ کے نبی سے کیا فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا، ہم نے آپ کو شعر سکھایا نہیں اور شعر آپ کے لیے مناسب اور شایان شان نہیں۔ کیوں؟ شاعر جو ہوتا ہے وہ لفظوں سے کھیلتا ہے، انبیاء علیہ السلام لفظوں سے نہیں کھیلتے۔ انبیاء علیہ السلام حقائق بیان کرتے ہیں، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ماں باپ کا حق یہ ہے۔ نبیوں کا کام لفظوں سے کھیلنا نہیں۔ شاعر تخیل پیش کرتا ہے، کیا پیش کرتا ہے؟ زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے شاعر۔ اور انبیاء علیہ السلام تخیل نہیں پیش کرتے، 100% کیا پیش کرتے ہیں؟ حقائق پیش کرتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ مبالغے سے کام لیتا ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی باتوں میں مبالغہ نہیں کرتے۔ شاعر جو ہے وہ عاشقانہ معشوقانہ گفتگو کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام اس سے 100% پاک ہے۔
تو نبی جو ہوتا ہے بھائی وہ شاعر ہے۔ نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتا۔ قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا وما هو بقول شاعر، یہ شاعروں کا کلام ہے، وما هو بقول کاہن، یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے۔ نبی جی ہم نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی بھی نہیں ہے۔ اب یہ بدبخت غلام احمد قادیانی خبیث شاعر ہے، اس کا جو شعر و شاعری کا جو کلام ہے، اس کے وہ مسودات چھپے ہوئے ہیں۔ بھائی نبی شعر کہتا ہے؟ جس نے شعر کہا وہ نبی نہیں۔ یہ تو سادہ سادہ باتیں ہیں، اس کو تو ہر نوجوان آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ بھائی اس نے فارسی میں اشعار کہے ہیں، اس نے اردو میں اشعار کہے ہیں، حالانکہ کسی نبی نے کبھی بھی کوئی شعر نہیں کہا، چونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ شعر و شاعری نہیں کرتے۔ 9ویں شرط، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نبوت دیں گے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی دین سکھانے میں پیسہ نہیں کماتا۔ بھائی متوجہ ہونا، سارے آپ سست پڑ گئے، مجھے لگتا ہے نیند آ رہی ہے، یا تو یہ موضوع بیکار ہے یا خشک ہے یا کیا ہے۔ بھائی آپ حضرات کو نیند کیوں آ رہی ہے؟ توجہ رکھو بھائی۔ میں کوئی ذہین فتین بندہ نہیں ہوں، میں خود کند ذہن آدمی ہوں، 4 گھنٹے محنت کر کے لکھ کر آپ کے لیے آتا ہوں، یہ نہیں کہ میں مشین ہوں یوں چلا دیتا ہوں۔ اس لیے بھائی متوجہ ہو کر بیٹھو ذرا۔ بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ نبوت کی شرائط کیا ہیں؟ اب ہماری کون سا نمبر چل رہا ہے؟ 10۔ وہ 10ویں شرط کیا ہے؟ نبی دین سیکھنے سکھانے پر پیسے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، لوگو ہم تم سے اجرت نہیں لیتے، ہم کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کی صحابہ فرمایا نہ، جو جائز حق بنتا تھا وہ بھی نہیں لیا، دیا ہے کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں، کسی نبی نے اپنی دین کی اجرت نہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس خبیث کی کیا ہے؟ اس کی جتنی کتابیں تھیں، بھائی ان کے عقیدے کے مطابق تو نبی ہے نا، اور ان خبیثوں کے عقیدے کے مطابق تو کیا ہے؟ اب ان سے پوچھو تمہارا نبی نے کتابیں لکھی، وہ کتابیں مفت نہیں دیتا تھا، بیچتا تھا، اس کے حقوق اپنے نام محفوظ تھے، اور اس کی پریس کی ساری آمدن کس کو آتی تھی؟ یہ ساری زندگی اس کی بہت بڑی آمدن اس کی کتابیں تھی۔ بہت بڑی آمدن کیا تھی؟ ساری زندگی اس نے اپنی کتابیں، جن کو کہتا تھا یہ الہامات اور وحی ہے، تو نعوذ باللہ کیا کہتا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کتابیں الہامات و وحی ہیں تو ان کو بیچنا جائز ہے؟ کسی نبی نے کبھی کوئی دینی معاملات میں کوئی اجرت نہیں لی۔ نبی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کسی طرح کا معاوضہ نہیں لیتا۔ اور یہ ساری زندگی جس کتاب کو وحی کہتا تھا، جن کتابوں کو الہام کہتا تھا، ساری زندگی انہی کتابوں کو بیچا ہے اور ان پر کیا لی ہے؟ اجرت لی ہے۔ اور بھائی نبی کی ایک شرط یہ ہے، بھائی سمجھو، نبی کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی پر جو وحی اترتی ہے اسی نبی کی زبان میں اترتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جب بھی کسی ہستی کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس رسول کی، اس کی قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں وحی بھیجی ہے۔ نبی وہی زبان بولتے تو جو اس کی قوم کی ہے، قوم وہی زبان بولتی تھی جو کیا ہے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی تھی؟ عربی۔ آپ آئے کن میں؟ عربوں میں۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی پورے معاشرے کو سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ نبی کی زبان اور ہو قوم کی اور ہو، قوم کی زبان اور ہو نبی کی اور ہو۔ قرآن نے فرما دیا ہم نے کبھی کسی نبی کو ایسے نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی، اور آپ کی قوم کی زبان بھی بھائی کون سی؟ عربی۔ اب آ جائیے اس مرزا غلام احمد قادیانی خبیث پر۔ اب اس کے اوپر جو وحیاں اتری ہیں اس کا اپنا دعویٰ ہے، سنسکرت، فارسی، اردو، عبرانی، سریانی، پنجابی، ہر زبان میں وحی اتری ہے اس پر۔ خود یہ کہہ رہا ہے بھائی، حوالوں کا موقع نہیں، وگرنہ میں سارے حوالے آپ کو بتاتا ہے اس کے اوپر وحی کن کن زبانوں میں بقول اس کے اتری ہے؟ سنسکرت میں،
عربی میں، عبرانی میں، فارسی میں، پنجابی میں، حتیٰ کہ انگریزی میں بھی اتری ہے۔ انگریز بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں انگریزی میں بھی اس نے خود کہا ہے کہ ہر زبان پر میرے اوپر کیا اترتی ہے؟ وہی اترتی ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر عربی کے علاوہ اللہ کے نبی کی زبان سے ویسے گفتگو میں گپ شپ، ویسے آپس کے کلام میں صرف فارسی کا ایک لفظ نکلا ہے، وہ بھی حضرت سلمان فارسی سے دل لگی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ ایران کے فارسی بولتے تھے، وہ بولتے فارسی تھے، ایک لفظ اللہ کے نبی نے سن رکھا تھا، اور حضرت سلمان فارسی سے محبت بڑی تھی، ان کو مزاح کرنے کے لیے اللہ کے نبی کبھی کبھار ان سے وہ ایک لفظ بول دیتے تھے بس، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کو کوئی اور زبان آتی نہیں تھی۔ اب اس کے جھوٹا ہونے کی ایک علامت یہ ہے، خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ان زبانوں میں کیا اترتی ہے۔ 5 منٹ رہ گئے بھائی، میں جلدی کرتا ہوں۔ نبی جو ہے، ہر نبی اپنی وحی کو سمجھتا ہے، کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر وحی اتری ہے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کہا گیا، مجھے اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر جو وحی آتی ہے، ہر نبی اس وحی کو کیا کرتے ہیں؟ 100%۔ یہ بدبخت خود لکھ رہا ہے روحانی خزائن میں کہ آج میرے اوپر وحی آئی ہے، میں اس کو سمجھ نہیں سکا کہ مجھے کیا کہا گیا۔ کبھی وہ جو اپنے ذہن کے مطابق الفاظ لکھتا، کبھی ہندو لڑکوں کو بلاتا، کبھی محلے کے کسی اور لڑکے کو بلاتا کہ یار بتا یہ کیا ہے، بتا یہ کیا ہے۔ ایسا مخبوط الحواس ہے، بیوقوفی کا ایسا مرقع اللہ نے نہ پیدا کیا ہو جیسا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ قادیانیت پتہ نہیں پھیلی کیسے ہے، مجھے لگتا ہے مسلمانوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، مسلمانوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ خود کہتا ہے، اپنی 10 وحیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ کے عرش کے سامنے گئے، بھائی وہاں جو گفتگو ہوئی اللہ کے نبی سمجھے کہ نہیں؟ جی سمجھے۔ 50 نمازیں ملی، سمجھے کہ نہیں؟ نیچے آ کے یہ کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہ خواب میں ایک بات بتائی، خواب میں جنت اور جہنم کی سیر کی، لوگوں میں یہ دیکھ کر آیا، یہ کسی جگہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ مجھے وحی کا پتہ نہیں چلا۔ تو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، انبیاء علیہ السلام اس کو 100% سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بھائی انبیاء علیہ السلام کے نام مفرد ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کا نام کیا ہو؟ آدم کیا ہے؟ ادریس، نوح، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، ہارون، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کا نام کیا ہے؟ مفرد ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کا نام مفرد، حضرت زکریا کا نام، انبیاء علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ یعقوب، یوسف، تمام نبیوں کے نام کیا ہے؟ مفرد ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے نام مفرد ہوتے ہیں، مرکب نہیں ہوتے۔ اور اس خبیث کا نام کیا ہے؟ مرکب ہے کہ نہیں؟ مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، حالانکہ نبیوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مفرد ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی کا انسانوں میں سے کوئی استاد نہیں ہوتا، ہر نبی جبرائیل کے ذریعے کس سے سیکھتا ہے؟ براہ راست اللہ سے سیکھتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قرآن جگہ جگہ اس کو کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو ہے خود اس کے بیٹے نے سیرت مہدی میں اس کے باپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو 5 بڑے استاد ہیں، 5 کے نام لکھے ہیں کہ میرے ابا کے جو استاد ہیں ان میں سے یہ 5 بڑے ہیں، یہ فضل الہی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے کتنے استاد خود اس کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ میرے ابا نے فلاں فلاں سے پڑھا ہے، حالانکہ کسی نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام جبرائیل کے ذریعے کس سے سیکھتے ہیں؟ اللہ سے سیکھتے ہیں۔ اور بھائی 15ویں نشانی یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کتابیں نہیں لکھتے، ان پر آسمان سے کتابیں اترتی ہیں۔ قرآن کس کی تصنیف ہے؟ اور ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، لطیفہ سنا دوں، آپ میں سے بہت سے دوست سو رہے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 پارے پڑھے تھے، تو ساتھ ہمیں تعلیم الاسلام بھی پڑھائی گئی۔ ہمارے استادوں نے بچوں کو چیک کیا، بھئی یہ تعلیم الاسلام کا مصنف کون ہے؟ کہا جی مفتی کفایت اللہ۔ ہمارے استاد ٹھیک کہا۔ دوسرے ہمارا ایک پٹھان ساتھی تھا، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ہم اسے پوچھا اس کا مصنف کون ہے؟ اس نے یوں کھولا، لکھا ہوا تھا تاج کمپنی، کہنے لگا تاج کمپنی۔ قرآن کا مصنف کون ہے؟ تاج کمپنی۔
اب قرآن کسی کی تصنیف نہیں، یہ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر کتابیں اترتی ہیں، انبیاء کتابیں لکھا، یہ تو علماء لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ نے کچھ پیغامات لکھوائے دوسروں سے، کتاب نہیں لکھی۔ اور غلام احمد قادیانی کی کتابیں کتنی ہیں؟ کسی قادیانی سے پوچھو، ان کو نہیں پتا ہوتا کتنی ہیں، کسی سے پوچھو کتنی ہیں۔ کیوں؟ میں نے پچھلے جمعے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ قادیانیوں کو جس شخص کو اپنا نبی مانتے ہیں اس کی کتاب پڑھنے کی، گھر میں رکھنے کی اجازت ہے؟ وہ قادیانیوں کو کوئی یار ہمارے نبی کی کتاب یہ لو تحفہ، بغیر تو تم بھی دو، کوئی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ یہ مرزا ناصر نے کہا تھا کہ اگر غلام احمد قادیانی کی کتابیں عام کر دیا جائے ان کو، تو 99% قادیانی قادیانیت سے تائب ہو جائیں گے کہ ایسا بے وقوف بندہ بھی بھلا نبی ہو سکتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہو؟ نمبر 16، نبی جہاں، بھائی 31 منٹ ہو گئے، میں 3-4 منٹ لے لوں بس فارغ پڑھ دیتا ہوں۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ کے صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی چارپائی کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، وہیں چارپائی رہی۔ اور جب قبر کھودنے کی باری آئی، چارپائی کو ہلکا سا ہلا کے نیچے قبر کھود کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو قبر میں منتقل کیا گیا۔ چونکہ نبی جہاں نبی کی آخری لمحات آتے ہیں، نبی کی قبر وہیں، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بغیرت مرا کہاں ہے؟ لاہور۔ اور دفن کہاں ہوا ہے؟ قادیان۔ بھئی ایسا ہی ہے، مرا کہیں اور پتہ نہیں کس طرح صندوقوں میں بند کر کے ریل کے ذریعے اس کو کہاں لے گئے؟ قادیان لے گئے۔ لاش میں بھی تعفن، لاش میں سے بھی بدبو آنے لگ گئی۔ اور بھائی 17ویں شرط یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مستقبل کے حوالے سے جو بات کہتے ہیں 100% ایک لطیفہ کا لطیفہ، پیشین گوئی کی پیشین گوئی حضور کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی، بھائی ناراض نہ ہونا کوئی، میں بطور مزاح سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بالوں کو کلر کر کے اپنی عمریں چھپائیں گے۔ بھائی برا تو نہیں مانتے، حدیث ہے۔ اس زمانے میں 1400 سال بعد بھی پیشین گوئی کیا ہے؟ 100%۔ اللہ کے نبی کی 250-300 پیشین گوئیاں ہیں، کوئی مائی کا لال اس میں زبر زیر کا فرق دکھائے۔ اور اس خبیث نے بھی 250-300 بڑے ماری، سب میں ہی ناکام گیا۔ پورے ہندوستان کے سامنے ایک عیسائی مناظر تھے عبداللہ آتم، کہا ہے ہندوستانیوں سن لو، ہم میں سے جو سچا ہوگا وہ بعد میں مرے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ پہلے مرے گا۔ پورا ہندوستان نے نظریں لگائیں۔ آخری دن آ گیا عبداللہ آتم کا، مرزائیوں کو لالے پڑ گئے، ساری اپنی امت کو جمع کیا، پتہ نہیں کون کون سے وظیفے پڑھائے، تعویذ لکھے، قاتلانہ حملے کروائے۔ عبداللہ آتم پھر بھی زندہ رہا۔ وہ تاریخ آ گئی، کیا آ گئی؟ تاریخ آ گئی۔ اور جب وہ تاریخ گزر گئی تو عیسائیوں نے ہاتھی پر بٹھا کر عبداللہ آتم نے پوری ہندوستان کو بتایا نلاقو جس کو نبی مانتے، کہنے لگا نہیں، اب اللہ نے دوسری وحی کی ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا۔ پہلی کی شہرت اور ہوگی، اس کی شہرت اور زیادہ ہو گئی۔ اور پھر کہاں مرا؟ جا کے لاہور جا کے مرا۔ کس کی زندگی میں مرا؟ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کروایا۔ اور اسی طرح بھائی سچا نبی جو ہوتا ہے نا، وہ ظالم حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، وہ ظالم حکومت کا معاون و مددگار نہیں ہوتا۔ سب کو پتا ہے برطانیہ نے ہندوستان پر ظالمانہ قبضہ کیا تھا کہ جائز قبضہ کیا تھا؟ ظالمانہ قبضہ کیا تھا۔ اور ہندوستان میں سب سے بڑی تائید ان کو کس کی طرف سے ملی تھی؟ قادیانیوں کی طرف سے ملی تھی۔ سچا نبی ہجرت کرتا ہے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 ہجرتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرتوں کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام ہجرتیں کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ہجرت نہ کی ہو۔ اس بدبخت نے کہاں کی ہجرت کی ہے؟ بھائی یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں نا، یہ تو ایک مرتبہ سن لو بندہ کبھی بھولتا ہی نہیں۔
کسی نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جس سے لوگوں کو نفرت آئے، جو پیغمبرانہ فرائض کو ادا کرنے میں خلل۔ لوگ ایوب علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کے جسم پر کوڑ چل گیا، فلاں چل گیا، 100% غلط ہے، اسرائیلی روایات ہیں۔ کسی نبی کو ایسا مرض نہیں لاحق ہوتا جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جائے، لوگ اس کے پاس نہ بیٹھیں۔ اور اس بدبخت کو اتنے مرض تھے، میں نے بتایا دن میں کتنی مرتبہ پیشاب کرتا تھا، کپڑے ناپاک، بدبو آتی تھی، اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ اور بھائی اسی طرح نبی جو ہوتا ہے وہ گناہ اور غلطیوں سے 100% کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا سیرت مہدی میں خود لکھ گیا کہ میرے باپ نے شراب بھی پی ہے، سود بھی کھایا ہے، اور محلے کی کون کون سی عورتوں سے معاشقے تھے، اس کے بعد اس کا بیٹا خود لکھ گیا اس کی سیرت میں۔ اور بھائی حسن و جمال میں انبیاء کی مثالی ہوتے ہیں، آپ اس خبیث کی تصویر دیکھ لو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اور بھائی نبی کو اپنے نبی ہونے میں کبھی شک نہیں ہوتا، نبی کو اپنے نبی ہونے میں کبھی اپنی کسی بات میں شک نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی بات میں شک کرنا خود کفر ہوتا ہے۔ ہم حضور کی کسی بات میں شک نہیں کر سکتے، یہ خود لکھ رہا ہے اپنے بارے میں۔ کبھی کہتا تھا میں نبی ہوں، کبھی کہتا تھا مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میں نبی ہوں یا کون سا نبی ہوں، کبھی شک کرتا، کبھی یہ دعویٰ کر دیتا، کبھی شک کرتا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی بھی اپنی نبوت کے بارے میں شک نہیں ہوتا۔ یہ 22-23 نبوت کی شرائط ہیں، ان شرائط کو یاد کر لیا جائے، عام قادیانی سے گفتگو کرنا 2 منٹ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔